بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے اور میں دوسرے شہر میں، کیونکہ میری نوکری دوسرے شہر میں ہی لگی تھی۔ نوکری اتنی اچھی تھی کہ میں نے اپنا شہر اور گھر بار چھوڑنا بھی گوارا کر لیا۔ کمپنی کی طرف سے گاڑی اور رہائش بھی ملی ہوئی تھی۔ ویسے گھر بار چھوڑنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا، یہ میرے ابا کی مرضی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے مستقبل کی فکر کروں۔ میں جب بھی گھر جانے کی بات کرتا تو بہن بھائی سے ملنا چاہتا، ابا صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ چھٹیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ابا میرے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہیں، لیکن دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ ابا کی وجہ سے میں سب سے دور ہو گیا ہوں، اور خاص کر اپنے گھر سے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے ملے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، مجھے ان کی بہت یاد ستانے لگی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ابا سے کہوں گا کہ میں گھر آنا چاہتا ہوں تو وہ پھر منع کر دیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا تھا۔ میں بس ابا کو صرف اتنا کہتا کہ ابا میں گھر آنا چاہتا ہوں، اور ابا کہتے کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھٹیوں کی وجہ سے تمہاری نوکری چلی جائے۔ آج کل نئی نوکری ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ ابا میرے دل میں مستقبل کے ایسے خوف بھرتے کہ میں خود ہی چھٹی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کرتا تھا۔ لیکن کب تک میں اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتا تھا؟ اسی لیے ایک دن میں نے سوچا کہ میں بنا بتائے گھر جاؤں گا، اور پھر ایسے ہی ایک دن میں بنا بتائے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ سب مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اور ابا تو مجھے سینے سے لگا لیں گے، آخر میں ان کا بڑا بیٹا تھا۔ لیکن ابا مجھے دروازے پر ہی مل گئے، کہنے لگے گھر میں کوئی نہیں ہے، سب دوسرے شہر شادی میں گئے ہوئے ہیں، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کی بات سن کے میرا دل دکھی ہو گیا تھا۔ سارا راستہ جو منظر میں نے اپنے ذہن میں سجایا تھا ویسا کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ سینے سے لگانا تو دور، ابا نے مجھ سے نرمی اور محبت سے بات تک نہ کی تھی، اور اس بات کا بھی مجھے افسوس ہوا کہ اتنی دور آنے کے باوجود بھی میں کسی سے نہیں مل سکا۔ میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا تھا، کافی لمبی ڈرائیو کر کے میں یہاں پہنچا تھا، لیکن ابا نے گھر کو باہر سے تالا لگا دیا اور کہنے لگیں کہ واپس لوٹ جاؤ، مجھے بھی شادی کے لیے نکلنا ہے، تمہیں منع کیا ہے کہ اس طرح دفتر کی چھٹی لے کر نہ آیا کرو، جب زیادہ بہن بھائی کی یاد آئے تو فون کر لیا کرو، میں بات کروا دوں گا۔ ابا نے اتنی سختی سے بات کی کہ میرے پاس کہنے کو کچھ باقی ہی نہیں بچا، اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کے لیے نکل گیا۔ گھر آنے کی خوشی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سوچا تھا دادی کے ہاتھ سے بنا کھانا کھاؤں گا، لیکن شاید وہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ ابا نے تو مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا، میں خالی پیٹ ہی واپسی کے لیے نکل گیا۔ کبھی کبھی تو ابا کا رویہ مجھے بہت الجھن میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ آخر ابا کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر آؤں اور گھر والوں سے ملاقات کروں؟ اماں کے انتقال کو تو عرصہ گزر گیا تھا، لیکن گھر میں میری دادی اور میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ میں بہت زیادہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی گھر فون کرتا تو ابا بات کروا دیا کرتے، اور کبھی کہتے کہ وہ لوگ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں دوسرے شہر نہیں بلکہ پردیس میں بیٹھا ہوں۔ ایک شام میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا، اور اس نے بس اتنا ہی کہا کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے اپنے شہر سے نکل پڑا۔ رات گئے میں گھر پہنچا تو ابا نے مجھے دیکھ کر اتنا ہی سخت رویہ اپنایا، اور بس میں کھڑے کھڑے دادی سے مل سکا تھا۔ دادی کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کیا۔ ابا کہنے لگے صبح تمہارا دفتر ہوگا، پھر اب تک یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جس طرح آئے ہو اسی طرح واپسی کے لیے بھی نکلو اور صبح تک پہنچ جاؤ۔ ابا تو میری ایک چھٹی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابا کے لہجے پر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر اپنے آنسو پی لیے اور دادی سے مل کر واپس اپنے شہر کے لیے نکل آیا۔ اگلے دن مجھے نوکری پر بھی جانا تھا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے پیاس لگی۔ میں نے چیک کیا تو بوتل میں گھر ہی بھول آیا تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکا، پانی خریدا اور واپس سفر شروع کر دیا۔ لیکن ابھی گاڑی چلی ہی تھی کہ میری گاڑی سے ایک عورت آ کر ٹکرا گئی۔ وہ عورت اچانک سے کہاں سے آئی تھی میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی روڈ پر تھی اور میرا ہی دھیان نہیں گیا تھا۔ سفر میں مجھے میوزک سننے کی عادت تھی، اور میں اپنے پسند کے گانے لگانے کے چکر میں اس عورت کو اندیکھا کر بیٹھا تھا۔ وہ عورت بری طرح گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں اسے ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا یا پھر اتر کر اسے دیکھتا۔ میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس عورت کو کچھ ہو جاتا تو مجھ پر پولیس کیس بن جاتا اور میری زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکروں میں گزر جاتی۔ میں نے گاڑی کو ریورس میں لیا اور سوچا کہ اس عورت کو کراس کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن پھر اب میرا دل نہ مانا۔ میں گاڑی روک کر نیچے اترا، اور جب اس عورت کے قریب گیا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، شاید وہ امید سے تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور کسی بڑے اسپتال جانے کے بجائے ایک چھوٹے سے اسپتال میں لے گیا۔ اسپتال والوں کو پیسہ کھلایا اور اس عورت کا علاج شروع کروایا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ عورت امید سے تھی، اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور اب اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ میں ایک بچے کا قاتل بن چکا تھا۔ میں اس عورت کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے یہ جان کر بھی وہیں رکا رہا۔ جیسے ہی اس عورت کو ہوش آیا وہ خوب رونے لگی۔ ڈاکٹر اسے بتا چکے تھے کہ اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب تو میرا بچہ بھی نہیں رہا جو میرے جینے کی آخری وجہ تھا، تم مجھے بھی جان سے مار دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور کہا کہ ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ جوان اور خوبصورت تھی اور اس کے آنسو دیکھ کر تو میرا دل بالکل ہی پگھل گیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کے آنسو مرد کو پگھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس عورت کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں کہاں چھوڑوں میں؟ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کسی بھی سڑک پر اتار دو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ مجبوراً میں اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اس کی دوائی وغیرہ میں خرید چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تم میرے فلیٹ پر رہو گی اور پھر اس کے بعد میں تمہارا کوئی انتظام کر دوں گا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ میرے فلیٹ پر ہی تھی۔ اس کی حالت کافی سنبھل گئی تھی اور پھر ایک دن وہ کہنے لگی ہے وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جاؤ گی تو اس نے کاندھے اچکا دیے۔ ان تھوڑے سے دنوں میں اس کے کردار کو میں پہچان گیا تھا۔ وہ ایک اچھی عورت تھی۔ عورت کیا کہوں، جوان لڑکی ہی تو تھی، بس قسمت نے اسے بے گھر کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی اس سے پوچھ لیا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ دراصل میں تنہائی سے تنگ آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فی الحال ابا نہ ہی میری شادی کریں گے اور نہ ہی مجھے گھر آنے دیں گے۔ میں اس طرح کی زندگی کب تک گزار سکتا تھا؟ اسی لیے وقت وہ مجھے اپنے لیے بہترین ہمسفر لگ رہی تھی، جو مجبور بھی تھی اور مظلوم بھی۔ میں آسانی سے اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ حمل کے ضائع ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو گئی تھی اور ویسے بھی اس نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو گزرے 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس لیے میں نے اسی وقت اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ میں نے سادگی سے نکاح کر لی اور اپنے گھر والوں کو اس نکاح کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت میں اس قدر گم ہو چکا تھا کہ میں نے اس سے اس کے میکے کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ جب شادی کو کچھ دن گزرے تو مجھے خیال آیا کہ اس کے گھر بار میں بھی تو کوئی ہوگا، اور جب یہی سوال میں نے اس سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ کہنے لگی کہ ماں باپ تو تھے نہیں، چچا چچی نے پالا تھا اور پھر انہوں نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اسی کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے ماں باپ نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں خریدی ہوئی عورت تھی جسے وہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ بات ختم کر کے اس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی کہ وہ بیچاری یتیم تھی اور دنیا نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، نہ وہ مجھے جانتی تھی اور نہ میں اس سے۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے جتنا وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ یہ شادی میں نے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کی تھی اور واقعی ہی میری تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ اب تو میرا اپنے گھر جانے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ میں فون پر اپنے گھر والوں سے بات کرتا تھا تو گھر سے باہر نکل جاتا تاکہ مریم کی موجودگی کی خبر کسی کو نہ ہو۔ میرے اور مریم کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا کیونکہ مریم نے مجھ سے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ اپنے پہلے شوہر کو بھلانے اور اپنے بچے کے غم سے نکلنے کے لیے کچھ وقت چاہتی تھی۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی، اسی لیے میں نے بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی ہم ایک ساتھ خوش تھے۔ اسی طرح 2-4 مہینے گزر گئے۔ ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ مجھے مریم جیسی لائف پارٹنر نہیں مل سکتی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک میرے بھائی کا فون آیا اور وہ کہنے لگا دادی کی دوبارہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، آپ فوراً آ جائیں۔ وہ دبی دبی آواز میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ابا کو اس بارے میں نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے، ابا غصہ کریں گے، انہوں نے آپ کو بتانے کے لیے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ ابا کی فطرت بھی عجیب ہی ہو گئی تھی۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا نہ جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ مجھے گھر سے دور بھیج کر ایسا لگتا تھا جیسے اپنی زندگی سے ہی نکال بیٹھے ہوں۔ کیا میں دکھ سکھ میں شریک ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا؟ کیا نوکری اتنی ضروری تھی کہ انسان اپنوں کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے؟ مجھے اپنی دادی سے بہت محبت تھی اور ان کے لیے نوکری بھی میں چھوڑ سکتا تھا۔ میں دادی کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن اب میں اکیلا نہیں تھا کہ فوراً سے پہنچ جاتا۔ مجھے مریم کا بھی خیال تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے اپنی دادی کے پاس جانا ہوگا تو وہ پریشان ہو گئی اور پھر کہنے لگی
کہ اب آپ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دیں، میں کب تک یہاں اکیلی رہوں گی، پتہ نہیں آپ کو کتنے دن لگ جائیں۔ بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی، اور پھر میں نے سوچا تھا کہ اب میں ابا سے بات کروں گا، اپنے ہی شہر میں کوئی نوکری تلاش کروں گا۔ اب تو میرے پاس تجربہ بھی اچھا خاصا تھا، مجھے وہیں کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی، تو میں پھر سے شہر نہیں آؤں گا۔ میں نے آن لائن ہی 2-4 جگہ انٹرویو بھی دے دیے تاکہ ابا سے بات کرنے میں آسانی رہے، اور مریم سے کہا کہ سامان باندھ لو، شاید ہمیں کچھ زیادہ عرصہ وہاں رہنا پڑے۔ مریم نے فوراً میرا اور اپنا سارا سامان باندھ لیا اور ہم دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارے راستے مریم مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتی رہی۔ اسے یہ خوف تھا کہ میرے گھر والوں سے قبول کریں گے یا نہیں۔ میں نے محبت سے اسے سمجھایا کہ میری ماں نہیں ہے، اگر تم محبت سے رہو گی تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تو ماں ہی کا درجہ دیں گے تمہیں۔ ویسے بھی تم نے اپنی اولاد کھوئی ہے، اسی لیے تم میرے بہن بھائیوں کو اپنی اولاد سمجھ لینا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ رشتوں کو ترسی ہوئی تھی، اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں مجھے کوئی خالص رشتے نہ ملے، میں بس بناوٹی رشتوں میں بندھی رہی۔ رات 1 بجے کے قریب میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا تھا۔ مریم گاڑی سے اترتے ہوئے کچھ ہچکچانے لگی اور کہنے لگی کہ ہم یہاں کس کے پاس آئے ہیں؟ میں نے مریم سے کہا کیا بات کر رہی ہو؟ تم سے کہا تو تھا کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا، یہ کوئی مذاق کرنے کا وقت تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے اسے اپنے گھر کے اندر لے کر داخل ہو گیا۔ گھبراہٹ تو مجھے بھی ہو رہی تھی کہ ابا مجھے دیکھ کے پہلے ہی ناراض ہونے والے تھے، اور اب تو میں اپنے ساتھ ایک عدد بیوی بھی لے کر آیا تھا۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ابا نے مجھے دیکھ کر ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ ان کی نظر مریم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم غصے میں آگے بڑھے اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے۔ مجھے ابا سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے کچھ کہتا، دادی نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی اپنے باپ کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ میں نے دادی کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، آپس میں سلجھا لیں گے، تو یہاں میرے پاس بیٹھ جا۔ مجھے تیری کتنی یاد آ رہی تھی، اچھا ہوا تو آ گیا، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام بھی تھا، ان دونوں کے حوالے سے بات کرنا تھی، تجھ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو نے تو یہاں آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی تیرے باپ سے کہتی ہوں تجھے بلا دے، وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے یہاں آنے کے لیے منع کیا ہوا ہے۔ دادی کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور دادی سے کہا کہ ابا خود مجھے یہاں نہیں آنے دیتے اور میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان دونوں کا آپس کا معاملہ کیسے ہو گیا ہے؟ آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ ابا اس طرح مریم کو اپنے کمرے میں کیوں لے گئے ہیں؟ میری بات سن کر دادی مسکرائی اور کہنے لگی میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، تو کیوں بیچ میں پڑتا ہے، خود ہی سلجھا لیں گے۔ دادی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دادی سے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سے میاں بیوی؟ کس کا آپس کا معاملہ ہے؟ مجھے لگا کہ شاید گھر والوں کو میری شادی کی خبر ہو گئی ہے، لیکن دادی نے اگلے جملے پر میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ کہنے لگیں تیرے باپ اور اس کی دوسری بیوی کا معاملہ ہے، وہ دونوں آپس میں اپنے مسئلے کو نمٹا لیں گے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو یہاں سکون سے میرے پاس بیٹھ جا۔ لیکن اب تو میرا سکون پوری طرح ہی غارت ہو گیا تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹ بول کر آپ کو یہاں بلوایا تھا۔ دادی کی طبیعت تو ٹھیک تھی لیکن وہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، پھر دوسری اماں بھی گھر سے اچانک ہی کہیں چلی گئی تھی، گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو بلا لیا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے دادی کی باتوں کی تصدیق کر دی تھی، اور جس طرح ابا مریم کو لے کر گئے تھے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، میری بیوی ابا کے ساتھ تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے یا ابا کی۔ میرے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر دادی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، کچھ بتا تو صحیح، اور یہ اتنی رات کو تجھے تیری دوسری اماں کہاں سے ٹکرا گئی؟ یہ تو مہینوں پہلے آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے منہ پر تالا لگا لیا، کیونکہ ابا کے غصے کا تو مجھے پہلے ہی علم تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ابا اور مریم کمرے سے باہر نکلے۔ میری نظر مریم کے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے نظر چرا کر کھڑی تھی۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ میں نے دوسری نظر ابا پر ڈالی تو ابا کے چہرے پر پہلی دفعہ مجھے شرمندگی نظر آئی، ورنہ اب تک وہ اپنے غصے سے مجھے ڈراتے آئے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ ابا کہنے لگے معاف کر دے بیٹے، میں نے دراصل دوسری شادی کر لی تھی، اسی لیے تو تجھے یہاں آنے سے روکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو اپنی دوسری ماں کو دیکھے گا تو مجھ سے خفا ہو جائے گا کہ میں نے تو تیری ماں کی جگہ دوسری عورت کو دے دی۔ تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پرورش کے لیے دوسری ماں کی ضرورت تھی، اور پھر اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، بس یہی سوچ کر دوسری شادی کی تھی، لیکن تجھے بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ جوان بیٹے کے سامنے میں کیسے دوسری جوان بیوی کو ظاہر کرتا، اسی لیے تجھے یہاں آنے سے روکتا رہا۔ لیکن آج اچانک ہی تو بھی گھر آ گیا اور تیری دوسری ماں بھی،
اور پھر ابا نے بتایا کہ جس روز میں بتائے بغیر ملنے کے لیے آیا تھا اور ابا نے کہا تھا کہ سب گھر والے دوسری شادی میں گئے ہوئے ہیں، دراصل اسی رات تیری دوسری اماں بھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ تیری دوسری ماں تھوڑی سی ذہنی مریض ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا چچا چچی نے اس پر بڑا ظلم کیا ہے، انہی کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے میں نے اسے پیسے دے کر ان سے آزاد کروایا اور نکاح کر لیا تاکہ یہ میرے گھر بار کو سنبھال لے اور اس کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے، لیکن اسے ہر تھوڑے دن بعد یہی لگتا ہے کہ میں ظالم مرد ہوں اور ایک دن اس کی جان لے لوں گا۔ جب یہ امید سے ہوئی تو میں مزید تجھے یہاں آنے کے لیے منع کرنے لگا تھا، تجھے اپنے نئے بہن بھائی کی خبر نہ ملے۔ دراصل میں اس بات کو لے کر تجھ سے شرمندہ بھی تھا، لیکن تیری دوسری ماں کو یہ لگا کہ میں یہ بات اس لیے چھپا رہا ہوں کیونکہ میں اسے اور اس کے بچے کو ایک نہ ایک دن مار ہی دوں گا۔ بچپن سے ہی اس کے ذہن پر عجیب و غریب خوف سوار تھا، اور اس رات جب تو یہاں آیا تو اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن یہ مجھے کہیں نہ ملی، اور اب آج اچانک ہی واپس آئی ہے تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ جس سے میں نکاح کر بیٹھا تھا وہ میرے ابا کی بیوی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہونے دیا تھا، ورنہ آج شاید میں اپنے ابا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ مریم نے ابا کو ہمارے نکاح کی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے بس ابا سے یہی کہا کہ مریم دوسرے شہر سے میرے ساتھ آئی ہے، وہ مجھے دوسرے شہر کے راستے پر ملی تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ اکیلی تھی، اسی لیے میں نے اس کا علاج کروایا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کا خیال کیا ہے، اور جب میں یہاں آ رہا تھا تو اس کی تنہائی کے خیال سے اسے اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ مریم نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اور پھر میں نے مریم سے پوچھا کہ تم دوسرے شہر کے راستے میں مجھے کیسے ملی تھی، جبکہ ابا کا کہنا ہے کہ تم اس رات یہاں تھی۔ اور پھر مریم نے ایک ایسا راز کھلا جسے سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ جس رات آپ اپنے ابا سے بحث کر رہے تھے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں، میں اسی وقت چپکے سے دروازے سے نکلی تھی اور آپ کی گاڑی میں چھپ گئی تھی۔ آپ اپنے ابا کے ساتھ اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ آپ دونوں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ میں کب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر چھپ گئی تھی۔ جب آپ ہوٹل پر رکے تو میں آپ کی گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ آپ ہی کی گاڑی سے دوبارہ ٹکرا گئی۔ جس بچے کی جان بچانے کے لیے میں یہاں سے فرار ہوئی تھی، وہی بچہ میری زندگی سے چلا گیا۔ میں واپس یہاں نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے ابا بھی میرے چچا کی طرح ہی ظالم ہوں گے، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ایک نیا راستہ نکال لیا اور اپنی کہانی آپ کو سنا دی۔ لیکن اس کا ایک جملہ جھوٹ تھا کہ میں بیوہ ہوں۔ میں بیوہ نہیں ہوں بلکہ آپ کے ابا کی بیوی ہوں۔ یہ کہہ کر مریم خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی ہمارے نکاح کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ اب اس بات کو چھپا رہنا ہی بہتر تھا۔ مجھے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ پہلی ہی دفعہ مجھے سب کچھ بتا دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، اور اس سے بھی زیادہ میں اپنے ابا سے ناراض تھا کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کر ہی لی تھی تو پھر یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حق ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے اپنی ماں کی جگہ دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ابا نے تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے مستقبل کا سوچ کر ہی شادی کی تھی، اور دوسری طرف انہوں نے مریم کے ساتھ بھی بھلائی کا ہی سلوک کیا تھا۔ ابا نے مریم کو خریدا ضرور تھا لیکن غلط استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اسے نکاح کر کے اسے اپنے گھر میں عزت کی زندگی دی تھی۔ لیکن بے وقوف ڈرپوک مریم اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ میرے باپ کو اپنے چچا جیسا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ ابا کو اپنے بچے کے کھونے کا دکھ تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی اس بات کا افسوس تھا کہ میرے والد نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں نے مریم کو محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ میرے والد تمہارے چچا جیسے نہیں ہیں بلکہ وہ میرے جیسے ہیں۔ جس طرح میں نے تمہارا خیال رکھا ہے میرے والد بھی ایسے ہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ مریم کی ذہنی حالت واقعی ہی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کا اندازہ مجھے گزشتہ چند مہینوں میں ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ کو مریم کا کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج کروانا چاہیے۔ ابا کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، اور پھر 2-4 دن گزرے تھے کہ مجھے اسی شہر میں جاب کی کال بھی آ گئی، لیکن اب میں یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں مریم کے لیے محبت کے جذبات پھوٹ پڑے تھے، اور میرا اور اس کا جو رشتہ تھا اس کے ہوتے ایسے جذبات کو رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے واپس دوسرے شہر کی راہ لی تھی۔ یہ محبت میرے دل میں ہی تاحیات رہنے والی تھی۔ واپسی نکلنے سے پہلے میں نے ابا کو گلے سے لگایا تھا۔ ابا نے بھی مجھے گلے سے لگا کر کچھ آنسو بہائے تھے، اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ جوان اولاد کے سامنے مضبوط سے مضبوط باپ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ میں بھی تجھ سے خوف کھا گیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، اس لیے بس تجھ سے جھوٹ بولتا رہا اور اپنا جھوٹا غصہ تجھے دکھاتا رہا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتا، آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔
میں دوسرے شہر پہنچا تو مریم کی کچھ چوڑیاں میرے بستر کے سرہانے رکھی تھیں۔ میں نے خاموشی سے ان چوڑیوں کو اٹھا کر اپنی الماری کے کونے میں چھپا دیا۔ اب یہ چوڑیاں ساری زندگی یہیں رہنے والی تھی، کیونکہ شاید ان چوڑیوں کے کھنک نے ہی میری تنہائی کے بڑے حصے کو ختم کر دیا تھا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حق دینا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی عمر کے ہر حصے میں کچھ لوگ کے حقدار ہیں۔ میرے باپ کی عمر زیادہ ہی صحیح، لیکن انہیں بھی عورت کی ضرورت تھی۔ وہ عورت جو انہیں اور ان کے گھر والوں کو سنبھال سکتی۔ میری نظر میں میرے باپ نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی عمر کے مردوں کا دوسری شادی کرنا کوئی گناہ ہے کیا اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت عمر کے ہر حصے میں نہیں ہوتی؟ میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد ہو یا عورت، دوسری شادی کے نام پر سب بھی شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔